حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی ہوں گے، کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے، گھر کیسے چلے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، گھر والوں کی سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا۔ حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے اور جنازہ جا رہا تھا، 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ روئی جا رہی تھی، ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا، بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آئی نہیں سکتی۔ موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں، تم لوگوں کا کیا، گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی، آزمائش کی ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی، موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو۔ اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن، وہ قبرستان گئے تھے، حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی، کل کی رات کیسی گزری آپ کی، کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا۔ یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے۔ حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا، یہ دنیا ختم ہو گئی، ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا، یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا، کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی، ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی، یہ پوچھ اب مردے سے۔ میرے عزیزو، بعد کی جو منزل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسوں کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا، یہی وہ منزل ہے۔ قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں، تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے، دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں۔ وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں۔ جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں؟ وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے، ان کے جسم گلا دیے گئے، سب ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا، ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے، بہت عمدہ لباس میں گھوما کرتے اور ان کے کھانے بڑے عمدہ تھے، لیکن آج یہ تعفن کا شکار ہیں، کیڑوں کی غذا بنا دیے گئے۔ یہ انسان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ سب کو میرے عزیزوں مسلمانوں کو، کہ جب بندے کو اپنا آخری سفر یاد ہوتا ہے تو غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا۔ جب اپنے انجام معلوم ہوتے ہیں تو کسی سے کیا لڑائیاں جھگڑے، جا کر کے دیکھو وہ قبرستانوں میں جن کے 40 سال سے باتیں بند تھی، اب تو وہ قریب میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہیں، کسی کی آواز نہیں آتی قبروں کے پاس، یہاں پڑوسیوں کے روز جھگڑوں کی آوازیں ہیں۔ یہ اندازہ کر لو کہ جانے کے بعد خاموش سالوں نہیں صدیوں تک شاید سونا پڑ جائے،
تو یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے، حیرت کی بات ہے، ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مصافحے بھی ختم ہیں۔ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں، انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت بتائی جا سکتی ہے کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ سنیے، موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے، کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں۔ ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں، آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جوان بندہ ہٹا کٹا، ایک دن پہلے اسی مسجد سے وہ میرے پاس آئے تھے، ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، وکرولی پارک سائٹ آئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اس سال رمضان میں مدینہ شریف جانا ہے۔ تو میں نے کہا قاری صاحب کیا تراویح نہیں پڑھا ہوگے؟ نہیں، اس سال ایسا ہے کہ برسوں بعد میں چھٹی لے رہا ہوں مسجد سے، ہماری ٹرسٹ نے دوسرے تراویح کے لیے، یعنی حافظ کے لیے دوسرے کا وہ انتظام کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے خود مجھے ٹرسٹ نے کہا ہے کہ آپ جانا چاہیں رمضان مدینے میں گزار لیجئے۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے۔ ہم حافظ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ، میں خود 25 سال سے تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قائم رکھے، اور پچھلے سال اس سے پہلے سال میں نے اندر بھی تراویح چھوڑی نہیں ہے، پوری تراویح پڑھائی ہے۔ حافظ جو ہے تراویح سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کبھی ملتا ہے تو چھوٹی سی جماعت ہی صحیح، وہاں جا کر کے بھی رمضان میں تراویح پڑھانا حافظ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ پورے سال کا اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نذرانے کے لیے پڑھاتا ہے، بلکہ اس کی یادداشت اور اس کے حافظے کے برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ برسوں بعد مجھے موقع ملا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ پھر میرے ساتھ ہمارے وہ ادارے میں آئے، کچھ کام چل رہا تھا، کہا ہمارے پاس پی او پی والے ہیں، لڑکوں کو میں بھیج دیتا ہوں، اور یہ تمام باتیں ہوئی، نکل گئے، اور میں اجمیر شریف کے سفر پر میں پلین میں بیٹھا تھا، اسی وقت فون آیا کہ قاری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یقین نہیں ہوتا، یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے عزیزو، یہ جو شاکنگ نیوز ہوتی ہے نا اس طرح کی ہلا دینے والی، تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے۔ جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو، یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے، پوری دنیا بدل گئی۔ ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو، پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں۔ یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے۔ آج پتہ ہے آپ کو، پورے یہودی اور جو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کا وقت ایک بہت بڑا، جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا،
اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا، بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا، دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا، کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتا ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں